السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آج پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کا جو ولاگ ہے یہ کراچی کی سیاست کے حوالے سے اگین، اور اس میں چونکہ 26 دسمبر کہا یہ جا رہا تھا کہ بہت کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے اور تبدیلی نظر آئے گی شہری سیاست میں، سندھ کی شہری سیاست میں تبدیلی تو نظر نہیں آئی۔ اور آفاق احمد صاحب کا میں نے چونکہ اس سے پہلے انٹرویو کیا تھا، پھر ان سے ہماری یہ بات بھی ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم سرپرائز دیں گے اس جلسے میں، تو آپ دیکھیں گے جلسے میں انہوں نے مزید جلسے کرنے کی تاریخیں ضرور دی ہیں۔ انہوں نے کوٹا سسٹم کی بات کی اور وہ پرانے مطالبات جو پچھلے 35-40 سالوں سے جس پہ مہاجر سیاست ہو رہی ہے وہی چیزیں دہرائی گئی ہیں۔ جلسے میں تعداد ٹھیک ہے، نارمل تعداد تھی، بٹ یہ کہ میسیج جو انہوں نے دینا تھا وہ میسیج میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح دے پائے ہیں۔ کیا وجہ بنی اور کیوں جو وہی باتیں ریپیٹ کی گئی، کوئی نئی سوچ نہیں دے سکے۔ انہوں نے کہا رائے لوں گا، رائے بھی انہوں نے لی، کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے بھائی، اور اردو سپیکنگ جو لوگ ہیں ان کو نوکریاں ملنی چاہیے، بالکل ملنی چاہیے، یہ تو پہلے بھی بات ہو رہی تھی۔ حاصل کیا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی بڑا سرپرائز دیں گے تو اس طرح کی تو کوئی بات نہیں کر سکے۔ دوسری اہم چیز جو چونکہ لسانی سیاست پہ ان کی وہ یقین رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہر یہاں پہ پنجابی پنجاب کے نام پہ سیاست کر رہا ہے، پشتون کے نام پہ سیاست کر رہا ہے، سندھی کے نام پہ سیاست کر رہا ہے، تو مہاجر کے نام پہ کیوں سیاست نہ کرے؟ بالکل کرنی چاہیے اور کریں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیا 40 سال میں مہاجر قوم کو آپ کوئی فائدہ دے سکے؟ تو نہیں دے سکے آپ۔ یہی میرا ان سے سوال بھی تھا، اور کل کے جلسے میں انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں کہا کہ جی ایک صاحب کو میں نے انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں مجھ سے پوچھا گیا کہ مہاجر قوم جو ہے وہ اس میں دانشور اور اس میں جو بڑے لوگ ہیں وہ نہیں آ رہے، اچھے بچے نہیں آ رہے، یونیورسٹیز میں نہیں جا رہے۔ تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ میرا سوال دیکھیں کہ میرا سوال کیا تھا، پھر آفاق بھائی کا اس پہ جواب کیا تھا۔ تو آئیے چلتے ہیں، پہلے سوال دیکھتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آفاق بھائی نے اس پہ جواب کیا دیا۔ 70s میں کراچی دانشور پیدا کرتا تھا، بڑے بڑے وکلا، بیوروکریسی سے لوگ آئے، لیکن 70s 80s کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت بھی اگر آپ کراچی یونیورسٹی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اس وقت اس میں وزٹ کریں گے تو مہاجر جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس لیول پہ نہیں پہنچ پا رہے۔ جو کراچی سی ایس ایس میں ٹاپ کرتا تھا وہ پاس نہیں کر پا رہا۔ سر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے لوگ، مجھ سے ایک صاحب نے انٹرویو کرتے ہوئے پوچھا کہ آفاق بھائی اب لوگ پڑھ نہیں رہے، مہاجر قوم کے بچے یونیورسٹی نہیں جا رہے، مہاجر قوم کے بچے جو ہے وہ آگے پڑھنا نہیں چاہتے، مہاجر قوم کے بچوں نے پڑھنا بند کر دیا۔ میں نے اسے کہا میری گلی کے کسی کمزور سے کمزور علاقے کے بچے کو اٹھا لو اور تمام پاکستان کی قومیتوں سے اس کا مقابلہ کر لو، اگر صلاحیت بھی کسی سے کم نکل آئے تو مجھے آگے بتاؤ۔ لوگ ڈگریاں لے کر بھی وہ صلاحیت حاصل نہیں کر سکتے جو ہماری نسل در نسل خون کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ اس مہاجر قوم کی صلاحیتوں کا کوئی مقابلہ کرے گا؟ میں نے لوگوں سے کہا کہ تم نے ڈومیسائل کے ذریعے میری قوم کے میرٹ کا قتل کیا، میری قوم کی صلاحیتوں کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ آج کراچی یونیورسٹی چلے جاؤ، کراچی یونیورسٹی تمہیں ایسا لگے گا جیسے گلگت اور چترال کی یونیورسٹی ہے۔ آپ تعلیمی اداروں میں مہاجر سے زیادہ گلگت چترال کے لوگ ملیں گے، سندھ کے لوگ ملیں گے۔ کیوں؟ اس کوٹا سسٹم کے ذریعے میری قوم کے بچوں کو تعلیمی اداروں سے محروم رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن میری قوم کے لوگوں نے اس کے باوجود، میں نے انٹرویو میں کہا میری قوم کے لوگوں کو تعلیم کے زیور سے تم محروم کیسے کر سکتے ہو؟ میری قوم کی مائیں سوکھا کھا لیں گی، چٹنی کھا لیں گی، لیکن اپنے بچوں کو پڑھاتی ہیں۔ میری قوم کے بزرگ مزدوری کر لیں گے لیکن اپنی قوم کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ آج اقرا یونیورسٹی ہو، لمس ہو یا تمام اعلیٰ تعلیمی ادارے ہوں، اس میں مہاجروں کو جا کے دیکھیے کہ وہ غریب
خاندان کے بچے بھی وہاں پڑھ رہے ہیں اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر. لیکن میں اس کے باوجود یہ سمجھتا ہوں کہ اس کوٹا سسٹم نے ہمیں ملازمتوں سے بھی محروم کیا, ہمیں تعلیمی اداروں سے بھی محروم کیا. یہ کوٹا سسٹم باقی رہنا چاہیے, یہ کوٹا سسٹم باقی رہنا چاہیے, یہ کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے نا. یہ کوٹا سسٹم ختم کرنے کی قرارداد پیش کریں. میں آپ سب کی حمایت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مہاجر قوم اس کوٹا سسٹم کو اب مزید برداشت کرنا نہیں چاہتی. میرا مطالبہ ہے وفاق سے بھی اور سندھ حکومت سے بھی کہ کوٹا سسٹم فوری طور پر ختم کیا جائے. تو وفاق احمد صاحب جو باتیں کر رہے ہیں بھائی, باتیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں آپ, لیکن اگین حل تو دیں ان کو. آپ بتائیں نا, آپ کیوں کراچی کے بچوں کو برینڈ نہیں کر پائے؟ کراچی کے بچے برینڈ ہونے چاہیے تھے نا. آپ جس طرح صحافیوں کو اسٹیج پہ بلا رہے تھے کہ آئیں دیکھیں یہاں سے کور کریں لوگ کتنے ہیں, بھائی اس طرح آپ نے یہاں پہ 15 لوگ کھڑے کرنے تھے اور بتانا تھا کہ یہ دیکھیں پچھلے 40 سالوں میں ہم نے ان کو برینڈ کیا, یہ 40 سال کے یہ نام ہے آپ کے سامنے. تو یہ چیز نہیں آ رہی نا. ہمارا تو شکوہ ہی آپ سے یہ ہے, اب پوری کراچی کے تمام سٹیک ہولڈر سے, کوئی آپ سے نہیں, سب سے یہی ہے کہ بھائی آپ برینڈ کریں کراچی والوں کو, کراچی کے بچوں کو برینڈ کریں. آپ الزام لگا دیتے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی فلانے لوگوں سے بھری ہوئی ہے اور فلانے لوگوں سے بھری ہے. یہ تعصب نہ کریں, ان چیزوں سے نکلیں باہر. کوئی اگر آپ سے زیادہ پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ان کے خلاف وہ کرنا شروع کریں. سندھ حکومت نے اگر کوٹا سسٹم, تو کوٹا سسٹم پہ 40 سال سے آپ سیاست کر رہے تھے نا, نکالیں نا. آپ کوٹا سسٹم ختم کرتے, آپ ہی کے اس کو ایکسٹینڈ کرنے میں ساتھ دیا ہے آپ کے لوگوں نے, اور آپ اتنے ہی برابر کے شریک ہیں, تب تو آپ خاموش بیٹھے رہتے ہیں. لیکن جب آپ کو کہیں سے اشارے ملتے ہیں تو آپ تقریریں شروع کر دیتے ہیں, اور پھر یہاں کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے. تو کراچی کے بچوں کو برینڈ بنانا آپ کی ذمہ داری تھی. آپ کہیں کہ ہم ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہے, کراچی کی ماؤں بہنوں کا تو قصور ہی نہیں ہے. وہ تو ان کے پاس جو جمع پونجی ہے اس سے تو وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, لیکن ان کو پلیٹ فارم دینا کس کی ذمہ داری تھی؟ ان کو صحیح راستہ دینا کس کی ذمہ داری تھی؟ اور جہاں یہاں پہ جو بچے مارے گئے ہیں, تو بھائی وہ سارے سندھیوں نے نہیں مارے, آپس میں لڑکے مرے ہیں. ان کی وہ کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کریں؟ مسئلہ یہ ہے. یہاں پہ قتل و غارت جو ہوئی ہے اس کی وجہ سے آپ کا جو برین تھا وہ ڈرین ہوا ہے. وہ برین اب یہاں پہ نہیں رہا. اور جو پرائیویٹ یونیورسٹیز کے آپ نام لے رہے تھے, آپ سروے کروائیں اگین, آپ جائیں پتہ کرائیں وہاں سے, نہیں ہے. اور اگر ہوتا تو میں کہہ رہا نا, جلسے میں آپ اتنی زبردست طریقے سے اسٹیج پہ بلا کے بتاتے نا کہ یہ پچھلے 40 سال میں وفاق احمد کا یہ برینڈ ہے. وفاق احمد نے یہ 10 لوگ ڈفرینٹ فیلڈز میں دیے ہیں. کوٹا سسٹم اپنی جگہ, کوٹا سسٹم کی کو بنیاد بنا کے آپ ساری چیزیں اس کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. اپنے پرائیویٹ یونیورسٹیز کا نام لیا تو وہاں نام کھڑے کرتے, آپ بتاتے یہ لوگ ہیں, نہیں بتا سکے. یہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ کراچی جو بچے دیتا تھا, کراچی جو بچے پیدا کرتا تھا, کراچی جو دانشور پیدا کرتا تھا, کراچی جو سپورٹس کے لوگ پیدا کرتا تھا, کراچی جو صحافی پیدا کرتا تھا, کراچی جو ڈاکٹرز پیدا کرتا تھا, وہ چیزیں نہیں آ رہی. اس پہ فوکس کریں. اور پچھلے 40 سالوں میں آپ کا انٹلیکچوئل لیول کہاں چلا گیا؟ اور صرف اگر ہم بات کریں تو ہمیں کیوں یہاں کراچی کی سیاست میں صرف کوئی لنگڑا, کانا اور چھوٹا موٹا اس طرح کے عجیب سے نام, میں کہہ رہا ہوں, میں نام نہیں لینا چاہ رہا. اس ناموں سے تو یہ بتائیں یہ دانشور تھے کیا؟ آپ یہ کس نے دیے؟ مہاجر قاتل, مہاجر مقتول, یہ سندھیوں نے تو نہیں کیا. سندھیوں نے جو مارے ہیں وہ بالکل مارے ہیں, وہ ناجائز تھا. سندھی, پشتون, ہر قوم کے لوگ الزامات سے نکلے. اور یہ دنیا آپ گلوبل ولیج بن چکی ہے, اور اس وقت تو اب آپ کہ کوئی حقائق چھپا نہیں سکتے. سب پبلک کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے. لہٰذا کراچی کو برینڈ بنائیں. کراچی کی سیاست آپ کر رہے ہیں نا, تو کراچی کو برینڈ بنائیں. جب تک کراچی کو برینڈ نہیں بنائیں گے, کراچی کی ویلیو نہیں بڑھے گی. یہ سب سے پہلا فرض آپ کا بنتا ہے. باقی لوگ کر رہے ہیں, کرنا چاہیے. اور جو باہر سے لوگوں کو آپ آ کے تانے دیتے ہیں, تو یہ تانے دینا چھوڑ دیں. آپ محنت کریں تاکہ آپ اوپر آئیں. آپ اوپر آئیں گے تو دوسرے لوگ ویسے ہی نیچے چلے جائیں گے. تو اپنی ویلیو ایڈ کریں, دوسروں پہ تنقید نہ کریں, اپنی ویلیو ایڈ کریں. بہت شکریہ.